اللہ کی کتاب جو ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر، کون سی تاریکیوں سے نکال کر؟ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر جگہ پر، ہر وقت انسان جس طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتا ہے، ان تمام کے تمام ظلمتوں سے نکال کر تم اسلام کے نور کی طرف ان کو لے آؤ۔ اس لیے ہم نے اللہ کی کتاب کو نازل کیا۔ اسی لیے امام حسن بصری کے سلسلے میں لکھا ہے امام عبد الرحمن الجوزی نے کہ حسن بصری فرماتے تھے انما انزل القرآن للعمل، کہ قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا عمل کے لیے، ولیکن جعل الناس التلاوۃ عملا، مگر لوگوں نے اس کی تلاوت ہی کو عمل سمجھ لیا۔ کہ تلاوت تو عمل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ تلاوت مقصود نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ قرآن کریم کا مقصد انسان اس کی تلاوت کرے، صرف تلاوت کے لیے تلاوت نہ کرے، بلکہ اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے تلاوت کرے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اور کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں مگر قرآن کی تلاوت میں میرا دل نہیں لگتا ہے، تو آپ بتائیے کہ قرآن کی تلاوت میں میرا دل کیسے لگے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حکیم الامت ایسے ہی تو نہیں کہا گیا تھا انہیں، تو آپ نے کہا کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو قرآن کی تلاوت کے وقت یہ تصور کرو کہ اللہ سے تم ہم کلام ہو رہے ہو، تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ جب یہ تصور تمہارے دماغ کے اندر میں آئے گا تو تمہیں قرآن کے پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی۔ پھر آگے آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے کہا کہ قرآن کو پڑھو تو اس وقت یہ نیت کرو کہ اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کریم کو ایسا پڑھو جیسا وہ نازل کیا گیا، یعنی تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرو اور اللہ کی رضامندی کی نیت کرو، اور یہ تصور کرو کہ اللہ سے میں ہم کلام ہو رہا ہوں۔ کہا اس کے بعد بھی اگر لذت محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے اور وہ گناہ تم سے اس لذت کو چھین چکا ہے۔ اسی لیے حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ یہ انسان کی زندگی سے عبادت اور تلاوت کی لذت کو کھینچ لیتا ہے۔ پھر انسان تلاوت کرتا ہے مگر اس کو تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے، وہ سبق یاد کرتا ہے، طالب علم ہے مگر وہ زبردستی سبق یاد کرتا ہے، وہ قرآن دور پڑھتا ہے، یعنی دن میں کئی پارے پڑھ لیتا ہے، مگر کیوں؟ کہ استاد کہیں مار نہ دے، کہیں استاد کی سزا نہ ہو جائے، کہیں قرآن کچا نہ ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی میری گرفت نہ ہو جائے۔ نہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت انسان اگر اپنی نیت کو درست کر لے تو اس دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ بہتر کوئی انسان کی بیماری کا علاج کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میمون ابن مہران، حضرت میمون ابن مہران، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حملۃ القرآن کے مصنف نے امام آجری نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ میمون ابن مہران فرماتے ہیں لو صلح اہل القرآن صلح الناس جميعا، اگر اہل قرآن کسی زمانے میں صحیح راہ پر آ جائے تو اس زمانے میں تمام لوگ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شارحین نے لکھا کہ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے صحیح نیت، صحیح ارادے، صحیح طریقے کے ساتھ اس کو پڑھنے اور سمجھانے لگے تو ظاہر سی بات ہے معاشرہ بالکل ایسا معاشرہ ہو جائے گا جس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشکیل دیا تھا۔ کہا یہ انسانی معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا، جہاں پر سوائے محبت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جہاں پر نفرت کو ذبح کر دیا گیا ہوگا، جہاں پر اختلاف کو ختم کر دیا گیا ہوگا، اور وہاں پر مواخات ہی مواخات نظر آئے گی۔ کہاں انصار آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے والے اوس اور خزرج، اور کہاں مہاجر آتے ہیں اور وہ مہاجر اور انصار کے درمیان ایسا رشتہ قائم کیا جاتا ہے کہ دنیا انسان کی تاریخ میں
کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ انسانوں کے درمیان رشتے نہ ہونے کے باوجود ایسی زبردست قربانی دی ہو، اس کی مثال سوائے انصار اور مہاجرین کی مواخات کے آپ کو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ دے کہ یہ انصاری ہے، یہ مہاجر ہے، تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا کھیت ہے، آدھا تیرا اور آدھا میرا، میرا گھر ہے، آدھا تیرا اور آدھا میرا۔ آج تو ایک باپ کی اولاد ہے اور اب باپ مر جائے تو اس گھر کے اوپر ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کیسی مواخات اسی قرآن کی برکت نے ان کی زندگیوں کے اندر میں کیسا انقلاب برپا کیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری جن سے مواخات کی گئی، وہ مجھے کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، ایک آپ لے لو اور ایک میری ہوگی، میری دولت میں آدھا آپ کا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کلا، کہ ہرگز نہیں، نہ تمہاری دولت چاہیے مجھے، نہ تمہاری بیوی چاہیے مجھے، دلنی علی السوق، مجھے بازار بتاؤ، بازار کدھر ہے؟ فرماتے ہیں ان کو بازار کا راستہ بتایا عبد الرحمن بن عوف کو۔ انہوں نے 1 درہم کا پنیر خریدا اور اس پنیر کو لے کر مدینہ کے بازار میں جا کر بیٹھ گئے، تجارت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 1 درہم پنیر سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب تجارت کی تو اتنا مال اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ حضور کی وفات سے پہلے حضرات صحابہ میں سب سے مالدار صحابی بن گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے مال کا جب جائزہ لیا گیا تو آج کے زمانے کی دولت کے اعتبار سے ان کا کتنا مال ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں 1200 ملین ڈالر ان کا مال ہوتا تھا۔ 1200 ملین ڈالر ان کا مال ہوتا تھا۔ یعنی ان کی بیویاں تھی، 4 بیویاں تھی، ان کے جب تقسیم کیا گیا تو ایک کے حصے میں کتنا آیا ان سب کو نکالا گیا تو اللہ رب العزت نے انہیں دولت بھی عطا فرمائی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی برکت سے حضرات صحابہ کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی برکت سے اس پوری جماعت کو اللہ نے کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضور نے کہہ دیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کو دیکھ کر جس کا بھی راستہ تم پکڑ لو گے وہ سیدھا تمہیں جنت کے اندر میں جا کر پہنچا دے گا۔ یہ ایسی جماعت کس نے تشکیل دی؟ اسی کتاب نے تشکیل دی۔ اس زمان میں تو ابھی نسخہ اس کا مصحف بھی نہیں بنا تھا، مگر ان کے سینوں میں اور ان کی زندگیوں کے اندر میں قرآن تھا۔ آج ہمارے پاس بڑے خوبصورت نسخے تیار ہو گئے مگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کتاب اللہ سے اپنے آپ کو منسلک کیا جائے، تو اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔